وبک نستعین یا فتاح. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم. پیج نمبر 231 231. تفویض کا معنی سپرد کرنا، سونپنا. جی چلیں، اب یہاں پر دیکھیں کہ جیسے 231 پر، اور اسی طرح جو ہے جیسے آپ لوگ یہیں سے مطلب کل باقی رہ گیا تھا، تو پہلے پیراگراف میں جو چیز بتائی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان میں بلا کر پورے کے پورے آسمانوں کا اور جنت جہنم کا اور انبیاءوں کی ملاقات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں لے جا کر جو ہے آپ کی معراج کرا کر آپ کو یہ سب چیزیں بتائی گئی. اس کے علاوہ اور بھی دیگر انبیاء ہیں، اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو یہاں پر جو دیا ہے اس کا کہ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بتایا گیا کہ ملکوت السماوات والارض کا مشاہدہ کرایا گیا. تو کیا مطلب کہ بیت المقدس کے پاس جو ایک ہمیشہ ہم لوگ دیکھتے ہیں ایک گنبد ہے، اس کو کہتے ہیں قبۃ الصخرہ. تو وہاں پر کھڑے رہ کر اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آسمان کا نظارہ کرایا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پر اور ابراہیم علیہ السلام کو یہاں. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جو ہے اپنا دیدار موسیٰ علیہ السلام کو کیسے کرایا؟ جب وہ سفر میں آ رہے تھے اپنی بیوی کے ساتھ، راستہ بھٹک گئے تھے، اپنے بیوی سے کہا کہ تم یہیں رکو، مجھے دور سے آگ دکھ رہی ہے، ہو سکتا ہے کہ کوئی جو ہے مطلب وہاں پر ہو، راستہ بھی معلوم ہو جائے اور ہم لوگوں کو کچھ روشنی بھی مل جائے. جب وہاں پر گئے، جا کر دیکھتے ہیں کہ ایک ہرا بھرا درخت ہے، اس میں نور دکھ رہا ہے، تو اس میں سے آواز آ رہی ہے انی ان اللہ، میں اللہ ہوں. اور وہیں پر اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا کی گئی اور فرعون کے محل میں جانے کے لیے کہا گیا. تو یہ یہاں پر یہ بتایا گیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو بھی جو ہے آسمان کا دیدار کرایا گیا، اور یہاں پر جو ہے موسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے اپنا دیدار کرایا. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دیدار کرایا گیا اس کا کچھ انداز ہی الگ ہے، یعنی پورا کا پورا تفصیلی جو ہے طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہاں آسمان پر بلا کر پورا کا پورا نظارہ کرایا گیا. تو آخر میں ایک جملہ ہے، اپنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج اپنے اندر شان کمال رکھتی ہے، یعنی کمال کی شان ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اتنا سمجھ میں آ گیا؟ جی آگے دیکھیں، دوسرا پیراگراف دیکھیں. یہاں پر یہ چیز بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جیسے ہی اس واقعے کی خبر ہوئی تو پورے کے پورے مکہ میں جو ہے ایک عجیب ہنگامہ. پیج نمبر 231 231. الحمدللہ. جی تو یہاں پر جو ہے دوسرا جو پیراگراف ہے اس میں یہ بات سمجھائی گئی ہے کہ یہ بات اس میں سمجھائی گئی، آپ ذرا دیکھیں کہ طائف اور ہجرت کے درمیان اس سے زیادہ اہم واقعہ کوئی پیش نہیں آیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان کیا. پورے جیسے ہی ایک ایک جملہ اس میں کیا یاد رکھنا ہے، طائف اور ہجرت کے درمیان جو سب سے بڑا واقعہ پیش آیا وہ معراج کا واقعہ ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جب بیان کیا تو پورے کے پورے مکہ میں ایک ہنگامہ شروع ہو گیا.
حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری نشانیاں بھی بتائی. یہ دوسرا پیراگراف میں اتنی وضاحت ہے بس. جی. اسی طرح جو ہے اس کے بعد کا جو پیراگراف ہے اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ نجم میں اور اسی طرح جو ہے سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے بہت ہی اچھے انداز میں معراج کے نقشے کو کھینچا ہے. یہ چیز یہاں پر بتائی گئی، بس اتنا ہی خلاصہ ہے سورہ نجم اور سورہ بنی اسرائیل میں. سورہ نجم 27ویں پارے میں ہے. اور جی بتاتا ہوں. اب دیکھیں اوپر میں صرف اتنا بتایا گیا کہ طائف اور ہجرت کے درمیان جو اہم واقعہ پیش آیا وہ جو ہے معراج کا واقعہ. معراج کا واقعہ. اب اس واقعے کو جیسے سنا تو پورا ہنگامہ برپا ہو گیا، یعنی ہنگامہ شروع ہو گیا. حالانکہ اللہ کے نبی نے پوری علامتیں بتائی. پھر اس کے بعد کا جو پیراگراف ہے اس میں یہ بتایا گیا کہ سورہ نجم اور سورہ بنی اسرائیل میں معراج کے واقعے کو بہت ہی اچھے انداز میں بیان کیا گیا ہے. جی. آپ آیتیں یاد مت کرو، عربی مت یاد کرو، صرف ترجمہ اپنے ذہن میں رکھو. اگر اپنے ترجمہ ہو بہو یاد نہیں رکھ سکتے تو کم سے کم اس کا خلاصہ تو اپنے ذہن میں یاد رکھو کہ یہ اس کا مفہوم ہے، یہ اس کا خلاصہ ہے. اتنا بھی یاد رکھ لے تو کافی ہے. جی. یہاں پر یہ بتایا گیا. اس کے بعد یہاں پر جو ہے بنی اسرائیل، سورہ بنی اسرائیل کے بارے میں. جی. روح رچی بسی ہے، یعنی اب رچنا بسنا اس کو ایسا سمجھیں کہ روح جو انسان کی روح ہوتی ہے رچی بسی ہے، یعنی بہت ہی زیادہ جو ہے اس کے ساتھ لگا ہوا ہے. بہت ہی زیادہ اس کے ساتھ لگا ہوا ہے. رچی بسی یعنی بہت زیادہ اس کے ساتھ لگا ہوا. پیج نمبر 31. جی. اب یہاں پر جو اسرا سورہ اسراء میں سورہ اسراء میں جو ہے یہاں پر جو ہمیں بتایا گیا، خاص کر چار باتیں یہاں پر بتائی جا رہی ہے، اس کو ہم لوگ سمجھیں. ایک بات یہ بتائی جا رہی ہے، نمبر ایک، کہ بنی اسرائیل کو جو فتوحات وغیرہ ملے اس کے بعد انہوں نے جو ہے ان فتوحات کو کی وجہ سے سرکشی شروع کر دی. اللہ تعالیٰ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر اعتبار سے پکڑ کر سکتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس پر سزا دے سکتا ہے. اب یہ تعلیم دی جا رہی ہے کہیں ایسا نہ ہو آپ کی امت بھی اچھے حالات آنے کے بعد کہیں بنی اسرائیل کے راستے پر نہ چل پڑے. یہ اس کا اتنا خلاصہ ہے. کیونکہ بنی اسرائیل کہتے کس کو ہیں؟ یہ یعقوب علیہ السلام کی جو اولاد ہے پوری کی پوری یہ بنی اسرائیل ہے. جی. اب یہاں پر اتنے سارے اللہ تعالیٰ کی مددیں، اللہ تعالیٰ نے اتنا سارا کچھ ان کے لیے، جب واقعات سنیں گے، موسیٰ علیہ السلام کے واقعات سنیں گے، کیا کیا ان کی مددیں ہوئی، اس کے بعد کیا کیا عزتیں ان کو یوسف علیہ السلام کے زمانے میں دی گئی، بہت ہی زیادہ اعجاز کے ساتھ ان کو، انعام کے ساتھ، تحفہ اور انعامات کے ساتھ ان کو رکھا گیا تھا. لیکن آج بھی یہی جو ہے سرکشی اور زیادتی تھی. تو یہاں پر اتنا ہی بتایا گیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی امت کے بھی لیے جو ہے آرام اور آسائش کے دروازے کھل جائیں تو کہیں آپ کی امت بھی بنی اسرائیل کی طرح اپنی عادت نہ بنا لے. جی. اس کے بعد کا جو دوسرا نمبر جو دیا گیا ہے وہاں پر بس خوشخبری دی گئی ہے، حق آیا اب باطل ختم ہو جائے گا. حق آ گیا، باطل اب دم دبا کر بھاگنے والا ہے، تاریکیاں چھڑ جانے کو ہے، یعنی ختم ہونے کو ہے، اور صبح ہونے والی ہے. یعنی اس کا مطلب کیا ہے؟ بس اتنا ہی ہے، حق آنے کی خوشخبری اور باطل کے جو ہے جانے کی اور ختم ہونے کی جو ہے یہاں پر بشارت دی گئی. پیج نمبر جو ہے 232 232 یہاں پر دیکھیں. یہاں پر جو ہے بتا دیا گیا تیسری بات کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتا دیا گیا کہ اب آپ کی قوم آپ کو نکالنے والی ہے. آپ کی قوم، اور آپ کی قوم آپ کو نکال کر جو ہے وہ عافیت کے ساتھ نہیں رہے گی، وہ پریشان ہو جائے گی. یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا گیا. اب یہاں پر جو قرآن پاک کی آیت ہے، اور یہ لوگ اس بات پر تلے ہوئے ہیں، یعنی اس بات پر لگے ہوئے ہیں کہ تمہارے قدم اس سرزمین سے اکھاڑ دیں اور تم یہاں سے نکال کر باہر کریں. لیکن اگر ایسا کریں گے تو تمہارے بعد خود ہی کچھ زیادہ دیر یا نہ ٹھہر سکیں گے. اب یہ جو ہے خاص کر یہاں پر بتایا گیا اس بات میں کہ آپ کو جو ہے یہاں سے نکالنے کی تیاریاں اور یہاں سے جو ہے باہر کرنے کی کوششیں ہو رہی ہے. اور اب یہی خلاصہ
کہ جب یہ آپ نکلیں گے تو یہ لوگ بھی یہاں سکون سے نہیں رہیں گے. تیسری بات یہ بتائی گئی. چوتھی بات یہ بتائی گئی اور تیسری بات میں یہ بات یہاں پر بتائی گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو اللہ کے نبی نے دعا کی. کیا دعا کی؟ دعا: مجھ کو جہاں بھی تو لے جا سچائی کے ساتھ لے جا، اور جہاں بھی تو نکال سچائی کے ساتھ نکال، اور اپنے طرف سے ایک اقتدار کو میرے مددگار بنا دے. اب اس آیت میں یہاں پر اس خلاصے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ غالب آنے کی بشارت دی گئی. غالب آنے یعنی اب آپ غالب آ جائیں گے، اب آپ کی فتح ہے، آپ کی جیت ہے. یہاں اس پیراگراف میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اقتدار یعنی پورا کا پورا ذمہ داری، اور اقتدار یعنی پورا کا پورا جو ہے وہاں کے پورا نظام سسٹم کے ذمہ دار آپ ہی بنیں گے. اقتدار یعنی وہاں کا پورا کنٹرول، وہاں کا پورا کنٹرول جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو ملنے والا ہے، یہ بتا دیا گیا. تو اب یہاں پر اتنی چیز بتا دی گئی کہ اب خوشخبری ہے کہ غلبہ آپ کو ہونے والا ہے. چوتھی بات میں 4 نمبر جہاں پر لکھا ہوا ہے وہاں پر اتنا بتایا گیا کہ اسلامی نظام کس طرح اچھے سے بنائے. مطلب یہ ہے کہ اس میں 2 چیزیں میں آپ کو بتاؤں. ایک چیز بتائی گئی کہ لوگوں کے ساتھ اچھا معاملہ اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک، اسی طرح خرچ کرنے کا جو سسٹم ہے اس کو بھی یہاں پر بیان کیا گیا. لیکن مختصر یہاں پر اسلامی نظام کو کیسے مضبوط کرنا اس کی تعلیم دی گئی. یہاں تک یہ 4 باتیں سمجھ میں آ گئی. غلبے کا میننگ جو ہے آپ ان کے اوپر بھاری ہو جائیں گے، آپ ان کے اوپر حاوی ہو جائیں گے، آپ کو ان کے اوپر فتح ملے گی. جی ٹھیک ہے. اب دیکھیں کہ نیچے جو ہے، نیچے کا جو پیراگراف ہے 232 کا، اس میں جو آپ کو بتایا جا رہا ہے اس میں سے بس اتنا آپ کو سمجھنا ہے. جیسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ سے جو وہاں بات چیت ہوئی وحی کے ذریعے، اس کے ذریعے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بس فتوحات کے دروازے کھلتے ہوئے نظر آنے لگے. فتوحات یعنی جیت کے دروازے کھلتے ہوئے نظر آنے لگے. یہ جو ہے معراج کے واقعے کے بعد، اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کے بعد، ہر روز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فتوحات کے دروازے کھلتے ہوئے نظر آنے لگے. اس کے بعد یہ بتایا گیا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو حالات آئے، اگر کوئی مادہ پرست یعنی جو ہے مادہ پرست کس کو کہتے ہیں؟ یعنی دنیا کے چیزوں پر مر مٹنے والا، دنیا کی چیزوں کو چاہنے والا اگر کوئی ہوتا تو ان حالات کے سامنے ٹک نہیں پاتا. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مادہ پرست نہیں تھے، دنیا کی چیزوں کے پیچھے لگنے والے نہیں تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف اللہ کی محبت اور جو ایک پیغام جو لے کر آئے تھے اس کی فکر میں تھے. اللہ کے نبی نے تمام چیزوں کو برداشت کیا. پھر اس کے بعد پیج نمبر 233 پر بتایا گیا کہ صبح 9 کا مطلع مدینہ ہوگا. یعنی کیا ہے؟ نئی صبح. صبح 9 یعنی نئی صبح، اس کا مطلع یعنی جو ہے وہ نکلنے کی جگہ، طلوع ہونے کی جگہ مدینہ ہے. یعنی آپ کی صبح روشن، آپ کا جو ہے فتوحات کا دروازہ وہ مدینہ سے شروع ہوگا. یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خوشخبری دی گئی اور یہ بتا دیا گیا. کیونکہ یہاں کے جو نوجوان تھے مدینہ کے بڑے اخلاص اور جو ہے شرع صدر یعنی بالکل دل کے اطمینان کے ساتھ اسلام کی دعوت کو لبیک کہہ کر جو ہے آپ کا ساتھ دینا شروع کر دیا تھا. جی اب یہاں پر دیکھیں کہ مکہ میں زندگی ختم ہو جانے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے پوچھنے گئے کہ یہاں پر ایسی بتایا گیا کہ جب مکہ والوں نے ساتھ نہیں دیا تو طائف میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے کہ شاید ہو سکتا ہے وہاں کے لوگ ساتھ دیں، اور طائف پہلا اسلامی جو ہے وہ شہر بنے، تو وہاں کے لوگوں نے بھی ساتھ نہیں دیا. تو اللہ تعالیٰ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام مدینہ کی طرف بنایا، اور مدینہ جو ہے آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے یہ ایسا انقلابی پہلا اسلامی شہر بنا وہ مدینہ ہے. بیج تو بویا گیا مکہ میں لیکن اس کے پھل کہاں کاٹے گئے؟ مدینہ میں. اور مدینہ اسلام کا پہلا شہر بنا، اسلام کا پہلا شہر بنا. دیکھیں شاعر کہتا ہے طائف قریب تھا اور دور ہو گیا، مدینہ دور تھا مگر قریب آ گیا، ہے نا. مکہ سے مدینہ جو ہے، مکہ سے طائف 100 کلومیٹر کا فاصلہ، مدینہ تقریباً جو ہے اس سے 250 یا 300 کلومیٹر کا فاصلہ ہے. تو اب وہ مدینہ دور تھا قریب ہو گیا، طائف قریب تھا وہ دور ہو گیا. شاعر کہتا ہے پیج نمبر 233. اب دیکھیں
کہ کیسا سلسلہ شروع ہوا. جیسے ہی مدینہ کے لوگ آنے لگے، پہلے 6 لوگ آئے، انہوں نے اسلام قبول کیا. جی. پھر اس کے بعد جو ہے 6 لوگوں کے بعد 12 لوگ آئے. 12 لوگوں نے جو ہے اسلامی دعوت کی علم برداری کے لیے باقاعدہ گفت و شنید کر کے، علم برداری یعنی وہ ذمہ داری، اسلامی دعوت کی ذمہ داری لینے کے لیے گفت و شنید یعنی بات چیت کی. اس کو کہتے ہیں بیعت عقبہ. اس کو کہتے ہیں، اس کو یاد رکھیں. اب اگر سوال آئے گا کہ بیعت عقبہ کس کو کہتے ہیں، پہلی بیعت عقبہ میں کتنے لوگ آئے، تو پہلی بیعت عقبہ میں 12 لوگ آئے. کتنے لوگ؟ 12 لوگ. اب یہ بیعت عقبہ کیا ہے؟ بیعت عقبہ یعنی اپنے آپ کو کسی رہنما کے تابع کرنا اور اس کے نقش و قدم پر چلنے کا وعدہ کرنا. اس کو کہتے ہیں بیعت. سمجھ میں آیا؟ بیعت کس کو کہتے ہیں؟ کسی رہنما کے پیچھے چلنا اور اس کو جو ہے اس کے باتوں کو ماننا. جی. اس بات پر جو ہے معاہدہ کرنا، اس بات پر وعدہ کرنا، اس کو کہتے ہیں بیعت. یہ بیعت عقبہ، عقبہ ایک جگہ ہے جو مینا کے قریب ہے، یہیں پر ایک مسجد بنائی گئی، اس کو کہتے ہیں بیعت عقبہ. یہ پہلی بیعت عقبہ ہے. اب یہاں پر جو ہے پہلی بیعت عقبہ، پھر اس کے بعد جو ہے یہاں پر ایک دو چیزیں میں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ پہلی بیعت عقبہ میں جو آئے تھے ان کے کچھ نام بھی ہیں، لیکن یہ نام نہیں بتائے گئے، اس لیے آپ اگلی مرتبہ جب پڑھیں تو انشاءاللہ وہ بتائیں گے، پھر آپ اور الجھن میں آ جائیں گے. جی. اور ایک بار بولیں. ٹھیک ہے، 2 بار بولیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. جی. اس وہاں کا جو پورا کنٹرول، وہاں کی پوری ذمہ داری. جی. اب یہاں پر دیکھیں، اور ایک مرتبہ میں بتا رہا ہوں کہ یہاں پر وہ شیر کے بعد طائف قریب تھا اور دور ہو گیا، مدینہ دور تھا مگر قریب آ گیا. اس میں اس کے بعد جو خلاصہ ہے، مدینہ کے لوگ کا سلسلہ آنا شروع ہوا. پہلے 6 لوگ آئے، انہوں نے جو اسلام قبول کیا. پھر اس کے بعد وہ چلے گئے. اس کے بعد 12 لوگ آئے. 12 لوگ آئے تو انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی. بیعت عقبہ کہتے ہیں اس کو، پہلی بیعت عقبہ. ہاں، 12 لوگ. اور وہ 12 لوگوں نے، یعنی میں نے بتایا بیعت کس کو کہتے ہیں؟ کسی رہنما کے حوالے اپنے آپ کو کرنا اور ان کے نقش و قدم پر چلنے کا وعدہ کرنا، اس کو کہتے ہیں بیعت. جی. یہ پہلی. پھر دوسری بیعت جو عقبہ ہوئی، اس میں تقریباً 75 لوگ آئے، بیعت عقبہ. اور اس میں بہت مین مین لوگ تھے، سیاسی روح سے مملو تھے، یعنی سیاسی روح سے بھرے ہوئے تھے. یعنی وہاں کا بہت کریم مجموعہ، مدینہ کا بہت اہم عملہ، 75 لوگوں کا، جس میں 73 مرد تھے اور 2 عورتیں تھی. یہ لوگ آئے اور آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت لی. کن باتوں پر بیعت لی اس کو بھی سن لو. جی. یہ بہت ضروری ہے. 5 باتوں پر. پہلی بات کہا کہ ہم خدا کی عبادت کریں گے، خدا کی عبادت کریں گے. دوسرا جو انہوں نے وعدہ کیا، ہم چوری اور زنا نہیں کریں گے. تیسرا جو وعدہ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، ہم کسی پر جھوٹی تہمت نہیں لگائیں گے. اور چوتھی، یہ کتاب میں نہیں ہے لیکن آپ کے علم کے لیے میں بتا رہا ہوں کہ کیا باتیں ہوئی بیعت عقبہ میں. جی. کیا معاہدہ ہوا؟ پہلا، ہم خدا کی عبادت کریں گے، خدا کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کریں گے. دوسرا، ہم چوری اور زنا نہیں کریں گے. تیسرا، ہم کسی پر جھوٹی تہمت نہیں لگائیں گے، جھوٹا الزام کسی پر نہیں لگائیں گے. چوتھا جو ہے انہوں نے کہا کہ ہم اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گے، ہم اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گے. پانچواں، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں گے. ان 5 باتوں پر وعدہ کیا. ان 75 لوگوں نے 5 باتوں پر وعدہ کیا. اس کو کہتے ہیں بیعت. اگر آپ بولے تو ایگزام میں ڈال دیں گے اس کو بھی. جی. آگے دیکھیں. پھر یہاں سے جو ہے اب سورہ یوسف کا جو ہے نزول شروع ہوا. سورہ یوسف جو 12ویں پارے میں 5 نمبر بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم نبی کی اطاعت کریں گے، ہم نبی کی اطاعت کریں گے. بیعت عقبہ ثانیہ، بیعت عقبہ ثانیہ یعنی دوسری جو بیعت، یہ پوری باتیں ڈیٹیل ہوئی میں آپ کو بتایا. جی. آگے دیکھیں. یہاں پر جو ہے اب سورہ یوسف کا طائف
اور ہجرت کے درمیان جو ہے سورہ یوسف نازل ہوئی. سورہ یوسف جو 12ویں پارے میں ہے. آپ لوگ کوشش کریں کہ تفسیر بھی سننا شروع کریں اور انشاءاللہ دعا کریں کہ کچھ نظام ہمارا ہی جو ہے سیرت کمپٹیشن کے بعد تفسیر کا شروع ہو جائے. کیونکہ بہت زبردست ایک ایک چیزیں ہم لوگوں کو جب معلوم ہوگی تو اس وقت ہمیں پتا چلے گا کہ اسلام کیا ہے اور ہم کتنے خوش قسمت ہیں. اب دیکھیں یہاں پر پیج نمبر 234 میں یہ جب سورہ یوسف نازل ہو گئی تو یہاں پر بتا دیا گیا. کیا بتا دیا گیا؟ کہ سورہ یوسف میں یہ چیزیں آپ پیارے آقا محمد عربی وسلم کو تسلی دینے کے لیے ہجرت مدینہ کی داستان کا جو پیراگراف ہے 234 میں وہ آپ کو بتا رہا ہوں. اس کو سن لیں. اچھی بات ہے، رکھیں گے. کمپٹیشن تو بہت رکھنا ہے لیکن حصہ لینے والے بہت کم ہیں. جی. ابھی اتنے ہزاروں لوگوں میں صرف 400 لوگوں نے حصہ لیا ہے. آپ اندازہ لگاؤ کتنا شوق ہمارا کمزور ہے. جی. آگے دیں گے. یہاں پر جو ہے یہ جو بات بتائی گئی اس پیراگراف میں ہجرت مدینہ کی داستان یوسف سورہ یوسف کے بارے میں یہ بتا دیا گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھو یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کا کیا حال کیا. بچپن ہی میں جو ہے لے جا کر ان کو ایک کنویں میں ڈال دیا. پھر ان کو بازار میں بیچا گیا. پھر وہاں سے اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے مصر کا حاکم بنایا، مصر کا گورنر بنایا. اللہ قادر ہے اس بات پر. کہا کہ آپ بھی جو ہے کہ پریشان نہ ہو. آپ جو ہے بالکل آپ کو بھی اسی طرح اب بتایا یہاں پر دیکھیں بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات کو بھی بدلنے پر قدرت رکھتا ہے. سمجھ میں آیا؟ دیکھیں انگلش کتاب میں شارٹ دیا گیا ہے، اس کتاب میں تھوڑا سا خلاصہ دیا گیا ہے، بس یہی ہے. باقی تو سب کتابوں میں ہے لیکن تھوڑا تھوڑا. جی. اب یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دلاسا دلایا گیا. بس اس پیراگراف میں اتنا ہی ہے کہ سورہ یوسف نازل ہو رہی تھی طائف کے بعد. اب ہجرت تک سورہ جو یوسف نازل ہوئی اس میں بتایا گیا یوسف علیہ السلام کے اوپر کیسے کیسے حالات آئے. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے مصر کا حاکم بنایا. تو آپ بھی فکر نہ کریں، آپ کو بھی اسی طرح اللہ تعالیٰ قدرت رکھتا ہے کہ آپ کو بھی وہ غلبہ عطا فرمائے، وہ فتح عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ کے پورے حکومتوں کو آپ کے قدموں کے نیچے کر دے. اللہ اس بات پر قدرت رکھتا ہے. اب یہاں پر دیکھیں کہ یہ جو نیچے کا پیراگراف بڑا ہے لیکن اس میں آپ لوگوں کو اے مکہ تجھے ہم الوداع کہتے ہیں یہاں سے لے کر 235 تک اس کا بس خلاصہ ایک دو تین پوائنٹ میں آپ سن لیں. نہیں ہے نہیں ہے، میں نے آپ کو بتا دیا. اب بیعت قبا میں کیا ہوا تھا تو میں نے آپ کو بتا دیا. جی. چلے سنتے رہیں. ابھی سننے پر دھیان دیں، وقت بہت نکل جاتا ہے اس میں. اب یہ دیکھیں پورے پیراگراف میں اے مکہ تجھے ہم الوداع کہتے ہیں. تو دیکھیں یہ یہاں پر اس پیراگراف میں تین باتیں آپ کو یاد رکھنا ہے. ایک بات تو کیا ہے کہ اب یہاں پر جو ہے اہل مکہ نے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں پر ایک لفظ ہے نقیب انقلاب. نقیب انقلاب اس کا ترجمہ کیا ہے؟ انقلاب کا نمائندہ. انقلاب کا نمائندہ. اہل مکہ تو پہلے ہی دانت پیستے تھے اور ایسی ارمان رکھتے تھے مگر بس نہیں چلتا تھا. اب آخری گھڑی آ گئی تھی. اب یہاں پر جو ہے اس میں ایک بات کہ بس اب کفار مکہ بہت پریشان ہو گئے تھے کیا کریں. اب کس طرح جو اس کو روکا جائے. آئے دن جو ہے یہ ان کا سسٹم بڑھتا ہی جا رہا ہے، مضبوط ہوتا جا رہا ہے. دوسری بات اللہ تعالیٰ نے اس چھوٹے سے پودے کو مضبوطی عطا کی اور اس کو اللہ تعالیٰ نے مضبوط کیا. اور کئی حالات آنے کے باوجود بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ نے اس کا سامنا کیا. اب پیج نمبر 235 پر جو ایک بات بتائی گئی کہ دیکھو آج تم جو اکڑ کر جی رہے ہو کل تم کو اپنی اکڑی ہوئی گردنیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے پیغام کے سامنے خم کر دینی ہوگی، نہیں جھکا دینی. خم کرنا ہے نہیں جھکانا.
تین باتیں اتنے یاد رکھیں. پہلی بات، مکہ والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح کنٹرول کرے اس بات کی جو ہے کوشش کر رہے تھے. دوسری بات جو ہے میں نے آپ کو بتائی کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح جو ہے اس چھوٹے سے بیج کو کیسے مضبوط کیا، اور کیسے کہ پورے کے پورے حالات کے باوجود بھی، اور کس طرح جو ہے اللہ تعالیٰ نے مضبوطی عطا فرمائی. اور تیسری بات، مکہ والوں کو پیغام دیا گیا، مکہ والوں کو پیغام دیا گیا کہ آپ لوگ جو اس طرح اکڑ رہے ہیں، ایک وقت وہ آئے گا کہ آپ کو پیارے آقا کے سامنے جھکنا پڑے گا. دروازہ بند کر بیٹا. اب یہاں پر دیکھیں کہ جو چیز آپ لوگوں کو جو بتائی جا رہی ہے، تو یہ یہاں سے ایک بہت اہم بات، اور اہم اس کے اوپر توجہ دیں تھوڑا سا. یہ بات سمجھ میں آ گئی سب لوگوں کو یہاں تک؟ جی، اچھی بات. چلے آگے. اب یہاں پر جو ہے اس کے بعد میں مکہ والے، اب یہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے کس طرح نظام بنایا کہ یہ جو ہے طائف، مکہ والے اس جو ہے سعادت کو حاصل نہیں کر سکے. یعنی قریش نے ایک سعادت عظما کا دروازہ اپنے لیے بند کر دیا، اور انہوں نے اپنے آپ کو اسلام کی اس تحریک کا پیش رو بننے کے لیے نااہل ثابت. پیش رو یعنی آگے کا جتا، اور جو ہے خود آگے بڑھ کر بننے والے ہونے سے اپنے آپ کو جو ہے انہوں نے کیا کر دیا، نااہل ثابت کر دیا کہ ہم اس کے اہل نہیں ہیں. اور طائف والوں نے بھی اس کو قبول نہیں کیا. انہوں نے کہا کہ ہم تو اس سے گئے گزرے ہیں، ہے نا. لیکن مدینہ والوں نے اتنا ساتھ دینے کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وعدہ کیا، اور اتنی ہمت دلائی، جب جا کر اللہ تعالیٰ نے مدینہ کو جو ہے، اب یہاں پر دیکھیں جو جملہ آپ کو یاد کرنا ہے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل قبل از وقت ہی غیبی حقیقت سمجھنے لگا. ہونے والا دار الہجرت مدینہ ہوگا. ایک طرف واضح حالات انگلی اٹھا کر اشارہ کر رہے تھے، یعنی یہ چیزیں بتا رہی تھی کہ مدینہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا کا پورا تعاون حاصل ہوگا. یہ اس پیراگراف میں بس ایک بات یہ کہ نہ مکہ والوں نے ساتھ دیا، نہ طائف والوں نے ساتھ دیا. مدینہ، اللہ تعالیٰ نے مدینہ کو قبول کیا، اور مدینہ کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کا پہلا شہر بننے کا اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ہے. اب یہاں پر کچھ حالات جو آئے اسی کو ذکر کیا گیا ہے، اب وہ آپ کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جیسے ہی پیج نمبر 235، پیج نمبر 235. اب یہ جو پیراگراف سمجھ میں آ گیا آپ کو، اس میں نے بتایا کہ مکہ اور طائف والے بالکل جو پیچھے ہٹ گئے، اور مدینہ والے جو اللہ تعالیٰ نے قبول کیا، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بشارتیں بتا رہے تھے، مسلمانوں کی ہمتیں اس سے بڑھ رہی تھی. بس اتنا خلاصہ یاد رکھیں. اب جیسے ہی ہجرت کا حکم ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہا کہ آپ ہجرت جاری فرما دیں. تو سب سے پہلے ہجرت کرنے والے کون تھے، ان کا نام ضرور یاد رکھیں. عامر ابن ربیعہ العنزی، یہ اپنی بیوی کے ساتھ. جی. پھر اسی طرح عمار ابن یاسر، حضرت بلال، حضرت سعد ابن ابی وقاص، جتنے نام ہو سکتے یاد کرو. حضرت عثمان ابن عفان، ان کی اہلیہ حضرت رقیہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے آقا کی صاحبزادی. پھر اس کے بعد جو ہے سلسلہ چل پڑا. بعض خاندان تو پورے کے پورے نکل گئے، جیسے بنی مسعود، اور اسی طرح بنی الکبیر، بنی جہش بن بنی ریاب. یہ تینوں خاندان پورے کے پورے نکل گئے، ایک بھی فرد ان کا باقی نہیں تھا. اسی طرح اور دو خاندان جس کے بارے میں لکھا، بنی جہش اور اسد ابن خزیمہ، ان کے تقریباً جو پورے کے پورے 130 افراد، یہ لوگ بھی چلے گئے. جی، یہ پورے کے پورے. اب یہاں پر دیکھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ذات بھائی عبداللہ بن جہش، اور پورے کے پورے نام یہاں پر بتا دیے گئے ہیں. جتنے آسانی سے یاد ہو سکتے ہیں وہ یاد کر لیں. اتنے لوگ پورے کے پورے ہجرت کر کر جو ہے وہ مدینہ کی طرف چلے گئے. اب ایک مرتبہ ابو جہل جو ہے وہ مکہ کے گلیوں میں گھومتے گھومتے بنی جہش کے گھروں کے پاس سے گزرا، تو کہا کہ دیکھو کیسے ویران پڑے ہیں، اور یہ ہمارے بھتیجا کی وجہ سے ایسا ہوا کہ پورا کا پورا ہمارا اس نے جو ہے پورے جمعیت کو ختم کر دیا، ہماری جو ہے پورے کے پورے اتحاد کو ختم کر دیا. پھر اس کے بعد یہ خاموش نہیں ہوا.
اب یہاں پر دیکھیں کہ یہ جو ہے ایک خاص یہاں پر ایک بات آپ کو یاد رکھنا ہے، وہ یہ ہے کہ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورے کے پورے مدینے میں تو لوگ مدینہ جا رہے تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ ہی میں تھے اور آپ وہیں پر محنت کر رہے تھے. حجش نہیں، جہش ہے، جہش جہش جہش. جی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی محنت وہاں پر جاری رکھے ہوئے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت چل رہی تھی. جی. اب اسی طرح جو ہے آپ جیسے ہی وہاں پر حضرت ابوبکر حضرت علی بھی باقی تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. اب یہ جو ہے مکہ 237 پر یہاں پر کیا ہوا کہ اب یہ لوگ فکر کرنے لگ گئے کہ اب دیکھو لوگ نکلتے جا رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمارے قابو سے نکل نہ جائیں اور پھر ہماری حالت خراب نہ ہو جائے، پھر کل کو جو ہے زبردست ہو جائیں گے تو ہمارا حال خراب ہوگا. پھر یہ پورے کے پورے 12 لوگوں کے جو نام، کئی خاندان والوں کے نام دیے ہیں، یہ دار الندوہ جیسے پچھلی مرتبہ بتایا گیا، وہاں پر انہوں نے بیٹھ کر جو ہے آپس میں میٹنگ کی کیا کیا جائے. کسی نے کہا میٹنگ میں کہ نعوذ باللہ اللہ کے نبی کو جلا وطن کیا جائے، یعنی شہر سے نکال دیا جائے. تو کہا کہ اگر شہر سے نکالیں گے وہاں جا کر مضبوط ہوں گے، پھر ہمارے اوپر حملہ کریں گے تو کیا ہوگا. پھر کسی نے رائے دی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قید کر دیا جائے. تو بتایا قید کریں گے تو آپ کے ساتھی اتنے مضبوط ہیں آپ کو چھڑا کر لے جائیں گے، اور وہ قید میں رہ کر بھی خاموش نہیں بیٹھیں گے، اپنی محنت کو جاری رکھیں گے. پھر اس کے بعد بعض روایتوں کے موافق آتا ہے کہ شیطان نے اپنی جو ہے حالت انسانوں کی طرح بنا کر آ کر بیٹھا اور اس نے رائے دی. اور اس کتاب میں جیسے لکھا ہوا ہے کہ ابو جہل نے کہا کہ دیکھو مجھے سمجھ میں آ رہا ہے کہ ہم نعوذ باللہ ہم سب مل کر محمد کو قتل کر دیں گے. اور کیسے قتل کر دیں گے؟ پورے پورے صدروں کے نام یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، 1 2 3 4 یاد ہو گئے تو بس ہے. جی. اب یہاں پر جو ہے وہ پورے کے پورے جو ہے جب بیٹھے ابو جہل نے کہا کہ ہمارے خاندان کے 12 لوگ مل کر اگر حملہ کر کر نعوذ باللہ محمد کو قتل کر دیں گے، عبد مناف کے پاس اتنی طاقت نہیں کہ وہ ہم سے جو ہے مقابلہ کر سکے. اب اس بات پر جو طے ہوا کہ ایسا ہی کیا جائے گا. قرآن پاک کی آیت میں بتایا گیا، یاد کرو اس گھڑی کو جبکہ کفار تدبیر کر رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قید میں ڈالیں یا قتل کر دیں یا باہر نکالیں، وہ اپنی سی تدبیر لڑاتے ہیں اور اللہ جواباً دوسری تدبیر کرتا ہے، اور اللہ تدبیر کرنے میں سب سے بڑھ جاتے ہیں، سب سے بڑھ جاتے ہیں. جی. اب یہاں پر دیکھیں کہ اللہ وہ اپنی تدبیر کر رہے تھے، یہ اللہ تعالیٰ کا نظام اپنا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر کے پاس دوپہر کے وقت میں آئے، دوپہر میں آ کر کہا کہ ہجرت کے لیے ہجرت کا حکم ہوا ہے. ابوبکر صدیق کہنے لگے، پیج نمبر 238، کہا کہ اللہ کے نبی میں بھی آپ کے ساتھ آؤں گا. تو اللہ کے نبی نے فرمایا، کہا کہ آپ بھی میرے ساتھ تیار ہیں. جیسے ہی سنے تو حضرت ابوبکر صدیق کی آنکھوں میں آنسو آنا شروع ہو گئے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ کے نبی میں نے ہجرت کے لیے 2 اونٹنیاں تیار کر رکھی ہے، آپ جو چاہیں اپنے میری طرف سے ہدیہ لے لیں. اللہ کے نبی نے کہا کہ نہیں، میں ایک لوں گا اور اس میں سے جو بھی قیمت پر. تو آتا ہے اس کتاب میں لکھا ہے اس کا نام تھا جدعہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اونٹنی لی، اس کی قیمت بھی ادا کی. اور کہتے ہیں کہ جدائی کا انعام قصوہ تھا، یہ بھی کہتے ہیں. جی. اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ دونوں الگ الگ نام تھے. معیت یعنی ساتھ، معیت یعنی ساتھ میں. اب یہاں پر دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جب حکم ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو کہا کہ تم یہاں پر رکو اور رک کر لوگوں کی امانتیں ادا کر کے آؤ، جن کی جان کو ختم کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں. قربان جائے پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر. آپ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کی امانتیں میرے پاس ہے، علی آپ رک جاؤ اور امانتیں ادا کر کے پھر واپس آ جانا، ہے نا. یہ اللہ کے نبی کی شان ہے. ہاں. پھر اس کے بعد جو ہے اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خاص اس کو یاد رکھیں، اسما بنت ابی بکر نے جلدی سے اپنا کمر بند پھاڑا اور ایک ٹکڑے سے توشہ باندھا اور دوسرے ٹکڑے سے جو ہے مشکیزہ جو پانی کا ہوتا ہے اس کو باندھا، اور جو ہے ایک قافلہ رات کے وقت نکل پڑا. ایک قافلہ رات کے وقت نکل پڑا. یہ جو جملے یہاں پر میں پڑھ کر سنا رہا ہوں اس کو آپ کو جو ہے سمجھنا بھی ہے. آج دنیا کا سب سے بڑا محسن و خیر خواہ صلی اللہ علیہ وسلم بغیر کسی قصور کے بے گھر ہو رہا تھا. آج وہ ان گلیوں کو الوداع کہہ رہا تھا جن میں وہ چل پھر کر جوان ہوا، وہ جن میں اس نے حق کا بول بالا کرنے کے لیے ہزاروں ہی پھیرے کیے تھے، یعنی ہزاروں چکر لگائے تھے.
اور جس میں اس نے گالیاں سنی تھی اور ایذائیں سہی تھی، ہے نا؟ بس اتنا خلاصہ اس کا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پر اپنی زندگی کا اکثر وقت گزارا اور وہاں پر دین کے لیے کئی چکر لگائے، بغیر قصور آج نکالے جا رہے تھے۔ پھر اس کے بعد اسی طرح جو ہے دوسرا پیراگراف ہے کہ یہ وہ گلیاں ہیں مکہ کی کہ بارہا اس میں سجدے کیے تھے اور قوم کی فلاح کی دعائیں کی تھی، بارہا قرآن پڑھا تھا، اور یہ مقدس جگہ کو چھوڑ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے۔ اسی طرح تیسرا پیراگراف جو ہے وہ ہے اس شہر کو آخری سلام کہہ رہا تھا، جس میں ابراہیم علیہ السلام کے کارناموں کا ریکارڈ موجود ہے۔ یہ بھی آپ مختصر اس کو یاد کر لیں۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حالات بتا رہے ہیں، کلیجہ کٹا ہوگا، آنکھیں ڈبڈبائی ہوگی، یعنی اللہ کے نبی کی تکلیف جاتے وقت میں، اور خدا کی رضا اور زندگی کا مشن چونکہ اس قربانی کا بھی طالب ہوا، اس لیے انسان کامل نے ایک قربانی بھی دے دی۔ آج مکہ کے پیکر سے اس کی روح نکل گئی تھی، آج اس چمن کے پھولوں سے خوشبو اڑی جا رہی تھی۔ بس یہ سمجھ لیں، آپ کو یاد کرنا نہیں ہے، یہ بس یہ پیج آگے دیکھیں۔ اس کے بعد کا جو یہ ہے پیج نمبر 240، 240۔ پھر اس کے بعد جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری دنیا کے حصے میں، مکہ والے آج دھکیل کر پیچھے ہٹائے جا رہے تھے اور مدینہ والوں کے لیے اگلے صف میں جگہ بنائی جا رہی تھی۔ مکہ والے پیچھے ہٹ رہے تھے اور مدینہ والے آگے بڑھ رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری نگاہ ڈالتے ہوئے مکہ سے خطاب فرمایا، خدا کی قسم تو اللہ کی سب سے بہترین زمین ہے۔ یہ جملہ یاد رکھیں ضرور، یہ خدا کی قسم تو اللہ کی سب سے بہترین زمین ہے اور اللہ کی نگاہ میں سب سے بڑھ کر محبوب، اگر یہاں سے مجھے نکالا نہ جاتا تو میں کبھی نہ نکلتا۔ یہ اللہ کے نبی کے الفاظ یاد رکھیں۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور پہنچ گئے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کون کون تھے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن اریکت یہ راستہ دکھانے کے لیے تھے، اور عامر بن فہیرہ یہ بکریاں چرا کر جو ہے لا کر دودھ پہنچانے کا کام کرتے تھے، اور اسی طرح عبداللہ ابن ابی بکر لا کر خبریں سناتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ یہ لوگ تین تھے، اللہ کے نبی، حضرت ابوبکر، عبداللہ بن اریکت۔ عامر بن فہیرہ یہ بکریاں چراتے تھے حضرت ابوبکر کی، اور یہ شام میں لا کر بکریوں کا دودھ پلا کر جاتے تھے، اور عبداللہ ابن ابی بکر لا کر جو ہے رپورٹ خبریں مکہ کی کیا کیا چل رہا ہے وہ سناتے تھے۔ اب یہ پورے کے پورے کفار مکہ آپ کا گھر کا گھیراؤ کیے ہوئے ہیں، اور اچانک جب حملہ کرنے کے لیے گھر میں گھسے تو کیا دیکھتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے ہوئے ہیں اور بستر پر صرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ یہ پورے کے پورے پریشان ہوئے، پریشان ہو کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرتے ہوئے نکلے۔ یہاں تک بتایا گیا کہ غار ثور کے بالکل جو ہے قریب پہنچے اور غار ثور کے اوپر کھڑے ہو گئے۔ قریب تھا کہ وہ نیچے دیکھتے تو اللہ کے نبی اور حضرت ابوبکر نظر آتے، اور فوراً حضرت ابوبکر جو ہے اپنے اندر خوف محسوس کرنے لگے۔ تو بتایا گیا لا تحزن، اللہ کے نبی نے کہا ان اللہ معنا، قرآن پاک کی آیت پڑھ کر سنایا، ابوبکر ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ پیج نمبر 241۔ اس کے بعد جو ہے ان لوگوں نے شرط لگائی اور اس بات پر جو ہے کہا کہ جو کوئی جو ہے اللہ کے نبی کو پکڑ کر لائے گا اس کو 100 اونٹ انعام میں دیے جائیں گے۔ کتنے اونٹ؟ 100 اونٹ انعام میں دیے جائیں گے۔ البتہ جو ہے کوشش کر کر، ایک کا نام آتا ہے سراقہ ابن مالک ابن جوشم، اس کا نام یاد رکھیں، ان کا نام یاد رکھیں۔ یہ قریب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پہنچ گئے اور حملہ کر کر اللہ کے نبی کو پکڑنے کے قریب ہو گئے، تو ان کا جو گھوڑا تھا وہ زمین میں دھس گیا۔ پھر اس کے بعد 2-3 مرتبہ ایسا ہوا تو اس وقت جو ہے فوراً سمجھ گئے سراقہ ابن مالک، کہا کہ میرے لیے معافی مانگی کہ مجھے معاف کر دو۔ اللہ کے نبی نے دعا کر دی، ان کا گھوڑا باہر نکل گیا۔ اس وقت انہوں نے کہا کہ مجھے اپنے امان لکھ کر دے دیں، کیونکہ سراقہ ابن مالک سمجھ گئے کہ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورے کے پورے علاقے پر آپ ہی کا چرچا اور آپ ہی کا جو ہے غلبہ ہونے والا ہے، آپ مجھے امان لکھ کر دیں، جب موقع آئے گا تو یہ امان میں آپ کو دکھاؤں گا۔ اللہ کے نبی نے ان کو امان لکھ کر دیا اور یہ بتا دیا سراقہ میں آپ کے ہاتھ میں کسرا کے کنگن دیکھ رہا ہوں، کسرا کے کنگن۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں دیکھا گیا کہ سراقہ ابن مالک، سراقہ ابن جوشم جو نام ہے پورا کا پورا نام، اس میں سے صرف اتنا یاد رکھیے سراقہ ابن مالک، سراقہ ابن مالک، اور آگے کا یاد ہوا ابن جوشم بھی، وہ بھی یاد کر لیں۔ تو کہا کہ ان کے ہاتھوں میں جو اللہ کے نبی نے اس وقت بات کہی تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں اس کو دیکھا گیا۔ جی یہاں تک بس، انشاءاللہ وقت ہو گیا، کل اس کو پڑھیں گے۔
کسرا یہ جو ہے، کیسر و کسرا جو بڑے بڑے بادشاہ تھے ایران کے، تو وہ بادشاہ کا کنگن. جی. تو آج یہاں تک بس ہے، وقت ہو